بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 113 اور 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 365 اور ہیڈنگ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مہر کا، اور غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، اور رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ سب ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے گرد خون ریز مہر کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظ تھے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے. دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی ہے سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے. ناظرین، ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کمہ نے لپک کر مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے کندھے پر ایسی تلوار سخت ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ کی دوہری ذرا نہ کٹ سکی. اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں، اور اسی کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں. لوہے یا پتھر کی ٹوپی جسے جنگ میں سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑھا جاتا ہے. اللہ نے آپ کی یہ دعا سن لی. سبحان اللہ. 2 کڑیاں چہڑی کے اندر گھس گئی. ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے. اللہ نے آپ کی دعا سن لی. چنانچہ ابن آیت سے روایت ہے کہ ابن کما جنگ سے گھر واپس جانے کے بعد اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے نکلا تو یہ بکریاں پہاڑ کی چوٹی پر ملی. یہ شخص وہاں پہنچا تو ایک پہاڑی بکرے نے حملہ کر دیا اور سینگ مار مار کر پہاڑی کی بلندی سے نیچے لڑکا دیا. اور طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے سینگ مار مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سبحان اللہ. رسول اللہ نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے. صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا. اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. سورت 3 کی آیت نمبر 128. آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں. سبحان اللہ. طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی. صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے.
کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے، وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبعوث ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو، زوجہ مرتضی سید فاطمہ۔